خضر کون تھے؟ تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خضر نبی تھے اور انہوں نے مذکورہ کام اپنی مرضی سے نہیں کیے بلکہ اپنے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیے ہیں، تو ان کا نبی ہونا ثابت ہو گیا۔ نمبر 2، بعض کا خیال ہے کہ ایک نیک انسان تھے اور اس سے زیادہ تعجب اس کی بات پر ہے کہ جس نے کہا کہ وہ فرشتے تھے۔ نمبر 3، اور میں ابن کثیر سے کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ تعجب اس کی بات پر ہے کہ جس نے کہا کہ وہ ابن فرعون تھا۔ بعض نے کہا ہے کہ وہ ضحاک کا بیٹا تھا جس نے 1000 سال دنیا پر حکومت کی تھی۔ نمبر 4، ابن جریر میں یہ کہتے ہیں کہ اکثر اہل کتاب کا خیال ہے کہ وہ افریدون کے زمانے میں تھے۔ بعض نے کہا ہے کہ وہ ذوالقرنین کے لشکر کے اگلے حصے کی قیادت کرتے تھے۔ ذوالقرنین وہی ہے جس کو افریدون کہا جاتا ہے اور اسی کو ذوالقرنین کہتے ہیں جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دور میں تھا۔ اہل کتاب نے کہا ہے کہ انہوں نے آب حیات پیا ہوا ہے اس لیے وہ آج تک زندہ ہے۔ نمبر 5، اور بعض کا خیال ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سے بعض کی اولاد ہے اور انہوں نے آپ کے ساتھ بابل کے علاقے کی طرف ہجرت کی تھی۔ کہا گیا ہے کہ ان کا نام مکان تھا۔ بعض نے کہا ہے کہ ارمیہ بن تلقیہ تھا اور بعض نے کہا ہے کہ وہ سب بن بحرہ سب کے دور کے نبی ہے۔ لیکن ابن جریر میں فرماتے ہیں کہ افریدون اور سباسب کے درمیان طویل زمانہ ہے۔ علم الانساب کے ماہرین میں سے کوئی ان سے ناواقف نہیں ہے۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ افریدون کے زمانے میں تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے دور تک زندہ رہے اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت منور شہر کے زمان میں تھی جو ابرج بن افریدون کے اولاد میں سے تھا۔ یہ فارس کے حکمرانوں میں سے ایک حاکم تھا۔ اپنے دادا افریدون کے بعد بادشاہت اس سے وراثت میں ملی۔ یہ عدل و انصاف کرنے والا تھا اور یہ پہلا شخص ہے جس نے جنگوں میں خندقیں کھودنے کا طریقہ جاری کیا اور یہی پہلا شخص ہے جس نے سب سے پہلے ہر بستی میں الگ الگ گورنر مقرر کیا اور اسی نے تقریباً 150 سال حکومت کی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ وہ اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے تھا۔ من الشاہدین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، سورہ آل عمران آیات نمبر 71۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں میں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی دوں پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہارے کتاب کی تصدیق کرے تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اور پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا، یعنی مجھے ضامن ٹھہرایا؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ خدا نے فرمایا کہ تم اس عہد و پیمان کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے عہد لیا کہ جو بھی نبی اس کے بعد آئے وہ اس پر ایمان لائے اور اس کی مدد کرے، اور اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ یہ وعدہ جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیم کے متعلق لیا گیا ہے کیونکہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، تو ہر نبی پر جو آپ کو پائے ضروری ہے کہ آپ پر ایمان لائے اور آپ کی مدد کرے۔ اب اگر خضر علیہ السلام آپ کے زمانے تک زندہ ہوتے تو ان پر لازم تھا کہ آپ کی اتباع کرتے، آپ کے ساتھ ملاقات کرتے اور آپ سے تعاون کرتے اور جنگ بدر میں آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوتے، جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے بڑے جلیل القدر فرشتے آپ کے جھنڈے تلے کافروں سے لڑکے۔ بہرحال زیادہ سے آپ نبی ہوں گے اور یہی بات زیادہ برحق ہے، یا رسول ہوں گے جیسا کہ کہا گیا ہے، یا بادشاہ ہوں گے جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے۔ جو کچھ بھی ہو، جبرائیل علیہ السلام تو فرشتوں کے سردار ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے زیادہ شرافت والے ہیں۔ اگر وہ بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی حضرت محمد یا تم پر ایمان لانا اور آپ عالم کی مدد کرنا ان پر ضروری تھا۔ اگر وہ ولی ہوتے جیسے کہ بہت سے لوگوں کی رائے ہے تو بھی ضروری تھا کہ وہ آپ کی امت میں شامل ہوتے، لیکن کسی حسن بلکہ ضعیف روایت میں بھی نہیں کہ وہ ایک دن ہی آپ کا یہ کم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو۔ باقی رہی تعزیت والی حدیث جو امام حاکم نے روایت کی ہے، اس کی سند کمزور ہے۔ واللہ اعلم۔ ہم خضر علیہ السلام کے حالات الگ مستقبل طور پر ذکر